الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيوت الله في الأرض المساجد، أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتا، إني لأهم بأهل الأرض عذابا إذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار لصرفت عنكم عذابا، أو كما قال الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة رفعت الأصوات في المساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. مسجد مولاست از بهر نماز نه برای له و لاب و عیش و ناز. اگر در خانه صد محراب داری نمازا به که در مسجد گزاری. چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندایاتی آیت بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. گردن نہ جھک سکی تیری باطل کے روبرو، تیرا عمل اصل میں ہے تفسیر جاہدو. وہ جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو، جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم. درود شریف محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. برادران اسلام ذوالعز والاحترام، ہندو مندر کو آباد کر رہا ہے. سکھ کے مذہب کے دعوے دار ہیں، وہ اپنے گردواروں کو، عیسائی اپنے گرجوں کو، کچھ لوگ شراب خانوں، قہوہ خانے، سینماؤں کو آباد کر رہے ہیں. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے گھر اور مسجد کو آباد کرے. مسجد ظرف کا صیغہ ہے، سجدے کی جگہ. قبر بھی زیارت کے لیے، ولی کا چہرہ بھی زیارت کے لیے، خود حضور کا روضہ بھی منظار قبری زیارت کے لیے. اور یہ مسجد اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت کے لیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ کی اس وقت کافی حرم پاک تھیں. آپ نے کسی کا حجرہ نہیں بنایا، کسی کا گھر نہیں بنایا، اپنے لیے اپنے مکان تعمیر نہیں کیا. سب سے پہلے مصطفیٰ نے مسجد کی بنیاد رکھی. پیغمبر کی پوری زندگی مسجد میں گزری. ہم بنگلوں میں، بڑے بڑے بیٹھکوں میں، خبریں دکانوں پہ رہتے ہیں. حضور نے 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے مسجد میں گزارے. اسلام میں مسجد کو بڑی اہمیت ہے. پورے 4 دانگ عالم میں اسلام پھیلا تو مسجد سے. مسجد میں وفود آئے اور اسلام قبول کیا. مسجد میں حاتم طائی کی بیٹی سرنگے آئی تو حضور نے اس کے سر پر اپنی چادر رکھی. مسجد میں اعتکاف کا حکم ہوا. اصحاب صفہ جو طلباء مدینہ تھے وہ مسجد میں قیام پذیر تھے. حضور جب بھی کوئی آرڈر یا پیغام دیتے تو مسجد سے دیتے. مسجد میں ابو ہریرہ حدیث یاد کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود ابن عباس قرآن کے نقطے حل کرتے تھے. مسجد میں 200 اصحاب صفہ قرآن کے طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد میں صحابہ جنگ کے کرتب بھی دکھاتے.
حضور کریم کو حبشے کے لوگوں نے آپس میں لڑنے کا انداز اور طریقہ دکھایا تو مسجد میں انہوں نے کرتب دکھایا اور حضور نے مسکرا کر آپ نے ان کا یہ منظر دیکھا. تو مسجد کو بڑی اہمیت رہی ہے. اسی مسجد میں حضور کریم رمضان شریف میں 20 دن اعتکاف بیٹھے. جمعے کے دن خطبہ مسجد میں ہوتا تھا. حضور کریم کا جو تخت نبوت تھا وہ مسجد تھا. دعا کرو اللہ ہمیں اسی دروازے سے تعلق عطا فرمائے. حضور کریم مدینے میں تشریف لائے تو ارادہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے مسجد. تو 2 بچے تھے یتیم، سہل اور سہیل ان کا نام تھا. زرارہ بن ربیع کے پرورش میں تربیت میں تھے. 10 دینار میں یہ مسجد کا ٹکڑا خریدا گیا. اس کی رقم ابو بکر صدیق نے ادا کی. سے اعلان نکلا، فرمایا ابو بکر. جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تک اس مسجد میں عبادت و نماز ہوتی رہے گی قیامت تک اس کا ثواب کے حصے میں تیری قبر پر رحمت برستی رہے. مسجد نبوی کا اگر انداز بتاؤں، مسجد نبوی کے اس وقت آج بھی 40 ستون ہیں جن پر کٹارا لگا ہوا ہے باہر پیتل کا اور اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مسجد رسول اللہ. یہ محمد عربی کی بنیاد رکھی ہوئی مسجد ہے. اسی مسجد میں یہ باب الرحمت ہے، باب السلام ہے، باب الصدیق ہے، باب السعود ہے، باب عمر خطاب ہے، باب المجیدی ہے، باب الحمیدی ہے، باب النساء ہے، باب الجبریل ہے. اسی مسجد میں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا انا خاتم الانبیاء و مسجدی آخر خاتم مساجد الانبیاء. انا خاتم الانبیاء و مسجدی آخر مساجد الانبیاء. میرے بعد نبوت ختم ہے اور مسجد نبی کے بعد کوئی مسجد نہیں آئے گی. دعا کرو اللہ ہمیں اس مسجد میں نماز با جماعت ادا فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا، جو میری مسجد میں 40 نمازیں با جماعت ادا کرے، با جماعت کہو نماز ادا کرے، کتبت لہو برات من النار برات من النفاق برات من العذاب. آپ نے 3 تحفے اور 3 انعامات سے نوازا اور حضور کا ارشاد صحیح ہے. فرمایا جو 40 نمازیں یعنی 8 دن با جماعت کم از کم ادا کرے اس کے لیے 3 پیغام ہے، 3 انعام ہے، 3 اکرام ہے. کتبت لہو برات من النار، یہ شخص جہنم سے آزاد. برات من النفاق، یہ منافق نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا. دعا کرو اللہ ہمیں نفاق اعتقادی نفاق عملی سے بچائے. اعتقادی نفاق یہ ہے کہ ظاہر میں کلمہ پڑھے ظاہرا اور اندر اسلام کے خلاف سازشیں کرے. عملی منافق وہ ہے جس میں 3 چیزیں ہوں. اذا حدث کاذبا، ہر بات میں جھوٹ کہے، جھوٹا منافق ہے. زور سے کہو جھوٹا. حضور پاک نے فرمایا من وجد فیہا خصلۃ کان منافقا خالصا. میری امت میں سے جس میں یہ 3 عادتیں پائی گئی جس شخص مرد عورت میں وہ منافق ہے. زور سے کہو وہ کون ہے؟ وقت نہیں میں بتاتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے. آپ نے نشانی بتائی. اذا حدث کذب، ہر بات میں جھوٹ کہے. کہو ہر بات میں. اخباروں میں جھوٹ، گواہی جھوٹی، ریڈیو پر جھوٹ، ٹی وی پہ جھوٹ، خبروں میں جھوٹ، قصوں میں جھوٹ، کہانیوں میں جھوٹ، تقریر میں جھوٹ. دعا کرو اللہ ہمیں جھوٹ سے پناہ عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت. حضور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور گناہ کبیرے گن رہے تھے. آپ نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ جھوٹی گواہی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم کانپ گئے. ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش کے محبوب یہ بار بار نہ دہراتے، ہمیں خطرہ ہو رہا تھا کہ خدا کے عذاب کے دروازے نہ کھل جائیں. دعا کرو اللہ ہمیں جھوٹی گواہی سے بچائے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی بڑی صفت صداقت ہے. زور سے کو کیا ہے؟ پیغمبر سچا ہوتا ہے. سارے کو پیغمبر سچا. آپ نے پہلے دن یہی فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا،
میں نے لیل و نہار اور برسر بازار میری رفتار و گفتار و کردار تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میری زندگی کیسی ہے؟ سب نے گردن اٹھا کے کہا ما جربنا کا مرارا الا وجدنا عنک صدقا یا محمد، ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا اس دھرتی پر آپ جیسا سچا اماں نے بچہ پیدا نہیں کیا۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کیف وجدت محمدا، سب کہہ دو صلی اللہ۔ ابو جہل تو عداوت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ہر وقت فساد ہے، اناد ہے، گڑبڑ ہے، ہر وقت لڑائی ہے، بھڑائی ہے، ہاتھا پائی ہے، تو نے عجیب فساد کا نقشہ بنایا، بتاؤ محمد عربی کا کردار کیسا ہے؟ لکھا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ لگا لیسا ہنا غیری وغیرہ، میرے سوا اور تو کوئی نہیں۔ زید بن اخرس پوچھنے والا اور تو یہاں کوئی نہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، تنہائی ہے؟ بالکل۔ اس نے کہا ٹھیک، تو کہنے لگا ما رأیت مثل محمد صادقا فی العرب، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، میں نے پوری دھرتی کو سروے کیا، اس دھرتی پر محمد جیسا سچا کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ تمہیں نبوت پر یقین عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا یکثر الجہل و یقل العلم، دین سے ناواقفیت اور جہالت زیادہ ہوگی، علم تھوڑا ہوگا۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا رفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں کلمہ درود آذان نہیں ہوگی، حدیث نہیں پڑھیں گے، شور، عجیب قسم کے اشعار، گویے، مرثیے، گیت، گانے، شور، مسجد کو تالا لگاؤ، مسجد کو دھوو کہ یہ پلیت ہو گئی ہے۔ فرمایا مسجد میں فساد ہوگا، کہو مسجد میں جنگ میں گولی چلی، کئی دفعہ مسجدوں کو تالے لگے، اب بھی کئی مسجدیں سیل ہے، جو امن کی جگہ تھی وہ بھی فساد کی جگہ ہو جائے گی۔ صحیح فرمایا، زور سے بولو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا یکثر الزنا و یقل الحیا، ان گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی، حیا کے دروازے بند ہو جائے گے۔ حضور فرمایا میری امت میں وقت آئے گا، ایک دور آئے گا اور آ گیا ہے، کہو آ۔ فرمایا میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا اطاع الرجل امرأتہ حق امہ، بیوی کو خوش کرے گا، ماں کے منہ میں جوتے مارے گا۔ برا صدیقہ و جفا ابا، یار کی یاری پوری کرے گا، باپ بوڑھے کی داڑھی نوچے گا، یار کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کی توہین کرے گا۔ یہ دور آ گیا ہے، بولو بھائی۔ حضور کا ارشاد سچا ہے، کہو حضور کا ارشاد۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، عمر فاروق ما لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب ولکن لا نبی بعدی، حسنات العمر کا عدد نجوم السماء، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پر ستارے چمک رہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک سنما نہیں بنایا، ایک نعوذ باللہ انا للہ، نہ چکلا بنایا، نہ قہوہ خانہ، نہ شراب خانہ، نہ گیسٹ ہاؤس، نہ ریسٹ ہاؤس، نہ ناچ گھر۔ حضرت عمر نے 4000 مسجدیں بنوائی۔ کتنی؟ 4000 مسجدیں اور 900 جامع مسجد۔ اور سب سے پہلے جس نے معلم کی تنخواہ، مدرس کی تنخواہ، امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، یہ فاروق کے دور میں شروع ہوا۔ اور مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، ہر مسجد میں پھر ہر محدث درس دیتا تھا۔ ابو الدرداء ایک صحابی تھے، بڑے محدث، دمشق میں درس دیتے تھے۔ فاروق نے رپورٹ پوچھی کہ کتنا درس سننے آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 18000 آدمی ہر نماز کے بعد درس حدیث سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جو مسجدوں میں قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا، خدا کی قسم 17000 صحابہ اہل بیت کے بچے مسجد سے قرآن کے حافظ ہوئے اور 300 فوجی قرآن کے حافظ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسرج سرج فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، جو اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے، خدا قیامت تک اس کی قبر کو نور ایمان سے روشن رکھے گا۔ من القا حسیرا فی المسجد، جو مسجد میں چٹائی اور بچھونے کا انتظام کرے، خدا تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے جنت کا سبز لباس عطا کریں گے۔ کسلہ بردن اخضر فی یوم القیامہ۔ فاروق اعظم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا جنازہ مسجد، اور حضرت عمر کی شہادت مسجد میں آئی۔ کہو کہاں آئی؟ ہماری موت دکان پہ، پلاٹ پہ، مرنے پہ، کسی رنڈی پہ، چکلے میں، کہیں سڑک پہ کتی پڑی ہے، کوئی کہیں روز آتا ہے اخبار میں شراب زیادہ پی اور بے ہوش ہو گئے، فلانی بشرا ہے، فلانی فوزیہ ہے، خبر کیا بلائی ہے۔
تو حضرت عمر کی شہادت آئی تو مسجد میں مصلی رسول پر، زور سے کہو مصلی۔ عزیزو یہ وہ گھر ہے جس کے لیے مصطفیٰ مزدوروں کی فہرست میں نظر آئے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، میرے ملتان کا درو دیواروں، صحابی ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، کملی والا دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے آقا کو، ہمارے کائنات کے آقا، ساری دنیا کے آقا کیا بولے؟ حضور انور پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد کے لیے، اور حضور کا آخری وقت ہے تو یوں آنکھ کھولی، عائشہ صلاۃ، عائشہ نماز تو نہیں ہوئی، بی بی رو پڑی، کہنے لگی انی رأیت من شق الباب، میں نے دروازے کے شگاف سے دیکھا، ینتظرونک یا رسول اللہ، دیوانوں کی تمام صحابہ آپ کی جدائی میں غمگین ہے، سب کی نگاہیں تیرے حجرے کے دروازے پر ہے کہ کب حجرے کا دروازہ کھلتا ہے، ہمارا مقصود، ہمارا چاند مقصود باہر آتا ہے۔ تو حضور کے الفاظ مجھے یاد آئے، صدیقہ فرمایا آتنی مان فی المخزب وتوزانی وغسلینی، پانی، مخزب کہتے ہیں پتھر کے تھال کو، اس میں پانی ڈال، مجھے غسل بھی کرا، وضو بھی کرا، اور بلال کو اطلاع دے دے کہ دیوانوں انتظار کرو، محمد مسجد میں آ رہا۔ حضور پاک نے اس طرح آنکھ کھولی، پھر غشی آ گئی، ابو بکر عمر کو بلوایا، دونوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھا، الفاظ بخاری کے یخط رجلاه الى المسجد، مسجد تک پاؤں لکیریں کھینچتے گئے اور محمد مسجد میں آئے۔ سب کہو صلی اللہ۔ آج کوئی امام باڑے آباد کر رہا ہے، کوئی سینما آباد کر رہا ہے، خبر نہیں کیا کیا ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ دعا کرو خدا اسی دروازے سے تعلق دے۔ میرے بھائیوں آج سن لو کھل کر، حضور فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کچھ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میں ادھر نماز شروع کراؤں، میں خود نماز پڑھ لوں، اور ان کو دیکھوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میں محمد جا کر ان کے گھر کو خود آگ لگا دوں۔ جب پیغمبر خود آگ لگا دے کوئی بجھانے والا ہے؟ اور آپ نے فرمایا اگر آج یہ مسئلہ سن لو، نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، سارے کہو نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، زور سے کہو جماعت جو واجب ہے جماعت سے، تو آج ہم نماز اکیلی پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز کا وہ ثواب نہیں ملتا۔ خدا کا منشا ہے، رسول اللہ کا منشا ہے کہ یہ مخلوق اور امت 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہو، امیر و غریب، خوبصورت بدصورت، اور یہ نماز ہی ایک مساوات کا طریقہ ہے۔ آج میں کرسی پہ بیٹھا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، نماز میں جہاں میں کھڑا ہوں گا آپ بھی ساتھ، جہاں حضور کھڑے ہیں بلال ساتھ کھڑا ہے، جہاں ابو بکر کھڑا ہے عامر بن فہیرہ دوش بدوش کھڑا ہے، جہاں عمر فاروق کھڑے ہیں اسلم ساتھ کھڑا ہے، جس جگہ حیدر کھڑا ہے کمبر ساتھ کھڑا ہے، یہ مسجد میں ہے۔ زور سے کو یہ حضور مسجد میں آ کر چیک کرتے تھے، دیکھیں ہم مسجد میں آئے آپ کو چیک کریں تو کبھی گھڑیال اتار رہے، کبھی ادھر تقریر ہو رہی ہے، ادھر جوتی چور جوتی اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ ہمارے کار میں مسجد میں کچھ سویا تو اس کی گھڑی اتارنی یا اس کی جیب صاف کرنی، شاباش، یہ کام ہمارا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد میں 2 جماعتیں بیٹھی تھی، کہو کتنے؟ ایک طرف ابو ہریرہ تھے جن کو 5370 حدیث یاد، 5300، اور آپ تو ماشاءاللہ دعا قنوت بھی آتی ہے، تحیات کے بھی آپ حافظ ہیں، جنازے کی دعا تو بالکل آپ کو نہیں آتی، صرف کھڑے ہو کے بیل کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، غسل کے فرائض پتہ نہیں، روزے کی نیت نہیں آتی۔ وہ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھا تو میں نے کہا بھی ذرا 6 کلمات سناؤ، اس نے کہا مجھے نہیں آتے، میں نے کہا ذرا 2 نفل پڑھ لو شکرانے کے، اس نے بیوی کی طرح منہ کر کے نماز شروع کر، یعنی قبلہ یہ ہے۔ حضرت عمر کی شہادت مسجد میں، حضرت علی کی شہادت مسجد کے دروازے پر، امام باڑے کے دروازے پر نا، مسجد کے دروازے پر، زور سے کہو کس دروازے پر؟ حضرت علی کو جب تلوار لگی تو یوں نہیں کہا ہے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، سارے کہو سبحان اللہ۔ جب مسجد کا تم نے ارادہ کر لیا، عرش سے لے کر تحت الثری تک اس جگہ کا نام مسجد ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب خدا کی قیامت قائم ہوگی، دنیا تہس نہس ہوگی، خدا دھرتی سے مسجد کو اٹھا لے گا اور قرآن کے ورقوں سے قرآن کو۔ آج جو کچھ قرآن سے کر رہے ہو، ابھی میرا ناظم بتا رہا تھا کہ کوئٹے میں 3 مسجدوں میں قرآن کو آگ لگا دی گئی، کچھ مسجد کے قرآن کنویں میں ڈالے گئے، ایک مسجد کے قرآن پاخانے میں ڈالے گئے۔ پچھلے بار میں میرپور خاص کیا تھا تو وہاں 55 قرآن پاخانے میں ملے، یہ داریاں کر رہے ہیں،
اور خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن شاعر اللہ ہے. کہو قرآن بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ، اس کا محافظ خود اللہ. اور قرآن وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. اگر مجھے اجازت دو تو میں کھل کر کہوں، جب تک قرآن نہیں آیا میرے مدنی کو محمد ابن عبداللہ کہہ رہے تھے، جب قرآن اترا تو محمد رسول اللہ بن گئی. اور حضور انور نے پتھروں کی بارش میں جس کی تلاوت کی وہ قرآن ہے. جس پر پیغمبر کے آنسو بہے وہ قرآن ہے. پیغمبر نے 23 برس جس کی تعلیم دی، خود معلم بن کے بیٹھے، وہ قرآن ہے. زور سے کو کیا ہے؟ تو آج مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں، خدا غفار بھی ہے، قہار بھی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے. اور یاد رکھو یہ قانون ہے، جب ایک جانور کسی کے فصل میں جائے پورے ریوڑ کو پھاٹک دیتے، ایک امتی غلطی کرے گا تو پوری قوم کو عذاب بھگتنا پڑے گا. کوئٹے میں ایک ماموں نے شراب پی کر بھانجی سے زنا کیا. سن 35 میں رات کو اس کے کپڑے اتار کے شراب پی کے زبردستی زنا شروع کیا. جب خدا کا عذاب آیا تو 80,000 آدمی کی لاشیں تڑپ رہی تھی، نہ کفن دینے والا نہ دفن دینے والا. اور اس طرح بلڈوزر سے دفن کر رہے تھے. جو ہزاروں کو کفن دیتے تھے، جو بنگلوں میں غلیچوں پر بیٹھتے تھے، ان کی لاشوں کو کتے کھا رہے تھے. پھر خدا کا عذاب آتا ہے. دعا کرو اللہ ہمارے پاکستان کی خیر بنائے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن بکری کھا گیا، وہ تو پہلے نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں غار میں ہے، کچھ کہتے ہیں چلو قرآن یوں ہے. تو دوستو یہ اللہ کا گھر ہے. زور سے کہو یہ ان المساجد للہ. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ایک حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتے انی لاحم باہل الارض عذابا. جب تمہارے محلے میں زنا، بدکاری، سیاکاری، تباکاری، فسق و فجاری، بدکرداری، جب تمہارے محلے میں شرک اور بدعات، رسومات، غلط عادات، حالات پیدا ہوتے ہیں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس محلے کو برباد کر دوں. اذا نظرت الی عمار بیوتی. جب دیکھتا ہوں میرا گھر آباد ہے. یہ حدیث میں نے خاص کر یاد کی. اذا نظرت الی عمار بیوتی والمتحابین فیہا. جب دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ لوگ قرآن و تلاوت، عبادت، اطاعت رسول اللہ کی کر رہے ہیں. اور فرمایا میرے محبت رکھنے والے، بارش ہے، سردی ہے، کچھ ہے، کچھا کچھا دوا دوا آ رہے. حضور فرماتے جب میرا امتی مسجد کو چلتا ہے، ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ وہ نابینا آ گیا. کیا ہے بھائی؟ حضرت میرا گھر مدینے کے کونے میں ہے. لیس لی قائد. رات کو میرا لاٹھی پکڑ کے لانے والا کوئی نہیں. معذور ہوں، مجبور ہوں، بہت دور ہوں. حضرت آپ کی محبت میں بھرپور ہوں، ذرا مجبور ہوں. کیا میں نابینا رات کو مسجد میں نہ آؤں؟ فرمایا چلو نابینے ہو، آنکھیں نہیں ہیں، جاؤ. تھوڑی دیر دور گیا. یا عبداللہ لبیک یا رسول اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. یوں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. کہو یوں یا رسول اللہ کہنا. جب حضور بیٹھے ہوں زور سے. جب حضور، تم نے تو عجیب عجیب مسئلے بنا لیے ہیں. اب تو دین بھی ملتانی ہے. بڑی پریشانی. اب تو اتنی مسجد میں لوگ نظر نہیں آتے جتنے سرما میں نظر آتے. اب وہ گھر آباد ہے. یہ تمہاری بدبختی ہے، بدنصیبی ہے. اللہ تعالیٰ. اور تم کہتے ہو آتے نہیں. رب فرماتے ہیں تمہارے عقیدے اور قدم پلیت ہیں، تم میرے مسجد کے لائق نہیں. بعض لوگ سنا ہے وہاں مکے مدینے نماز نہیں پڑھتے. میں نے پوچھا یار کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر میں نے قرآن پڑھا. قرآن نے کہا ان المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام. مشرک کا عقیدہ پلیت ہے، محمد میں پلیت کو تیری مسجد میں آنے نہیں دوں. اچھا میں نے کہا بس بس توجہ کرو. میں کسی کی تردید نہیں کر رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت در چکے ہیں جب اس در کو چھوڑ دیا. دعا کرو ہمارا سر ہو خدا کا در ہو، ہمارا دل ہو خدا کا گھر ہو، پھر حشر ہو کیا ڈر ہو. اب سارے آفیسیں، کمشنر، کلکٹر، بڑے بڑے اور آپ کے ایم ایل خبر نہیں کیا ہوتے ہیں، سب سو رہے ہیں. یہ دروازہ بھی کھلا ہے، اس کا مالک بھی جاگ رہا ہے. میرے فیض محمد ہی کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے. خدا کی قسم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں آئے تو دیکھا صحابہ تہجد پڑھ رہے تھے. کون صحابہ؟ وطائفۃ من الذین معک تتجافی جنوبہم عن المضاجع. محبوب تیرے یار رات کو سوتے نہیں، وہ بستروں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے خصوصاً صدیق اور فاروق کو جا کر آپ نے چیک کیا. ابو بکر ایسا قرآن پڑھ رہے تھے. کہو ابو بکر.
اور فاروق زور سے پڑھ رہے تھے حضور پاک، اور حضور نے ایک دفعہ یہ رات کو اور دن کو حضور مسجد میں آئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک طرف ابو ہریرہ حدیثیں یاد کر رہا تھا، کہو کیا یاد کر رہا تھا؟ آج تو مسجد میں پنکھا کھول کے سو جاتے تاکہ آرام کہتے مسجد بڑی ٹھنڈی ہے۔ نبی فرمایا جو مسجد میں ہوا خارج کرے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نبی فرماتے جب مسجد میں تنکوں کو باہر پھینکتے ہو تو وہ بھی چیختے ہیں کہ ہمیں یہاں ذکر سننے دو، ہمیں اللہ کے گھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ نبی فرمایا مسجد میں قدم رکھو تو اللہ مفتاح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور رحمت کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں یا کسی اور در پہ کھلتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ مسجد سے نکلو تو اللہ انی اسألک من فضلک۔ نبی فرمایا مسجد میں اتفاق بیٹھو، مولا میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو روٹھا رب راضی نہیں ہوگا۔ اب تو نوراتے بیٹھ رہے ہیں، اب لوگوں نے نیا دین بنایا، وہ کہتے ہیں مسجد میں کون بیٹھے، نوراتے بیٹھ جاؤ، کعبے پر خلاف کون چڑھا ہے، خلاف یہاں چڑھا دو۔ دعا کرو اللہ تمہیں اصلی کعبے سے محبت عطا کرے۔ خدا کی قسم میں دین سمجھا رہا ہوں، میرے محبوب کا دن اور رات، دن کو بھی آپ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، دوسرے کو کیا ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون۔ مصطفیٰ یہ تیرے ہاں کامیاب نہیں، میرے ہاں بھی کامیاب ہے۔ کہو میرے ہاں بھی۔ حضور کے صحابہ مسجد میں رہتے تھے، کہو کہاں رہتے تھے؟ اصحاب صفہ، جہاں صحابہ نے قرآن شروع کیا آج تک وہی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج بھی جاؤ تو مسجد عبادت کے لیے، کہو مسجد۔ آج ہم مسجد میں اگر کس سے کہانی یہاں بیٹھ جاتے، آج کتنی آمدنی ہوئی، کتنے پیسے بچے، یہ دیکھو 2000 میرے پاس ہے، یہ شروع ہوتے، دکاندار یہاں کر یہ بات کرتے۔ حضور فرماتے کہ مسجد میں کہے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، فرمایا اس کو بد دعا کرو کہ خدا تیری چیز کو گم کرے، تو اللہ کے گھر کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ چیزوں کا اعلان کر۔ یہ مسجد میں تجارت حرام، کہو مسجد میں۔ آج تو سارا کچھ مسجد میں ہوتا ہے، بلکہ مسجد میں حضور سنت نہیں پڑھتے تھے، سنت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں صرف محمد فرضا کے پڑھتے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ آج کل تو مسجد ایک تماشا بن گیا ہے، اور مسجد اکھاڑا۔ لاہور میں بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد میں فلاں مذہب کا آیا تو وہ پلیت ہے، مسجد کو دھونا پڑے گا، اور مسجد کو دھوتے ہیں۔ شکر گھر میں ایک جماعت گئی، بسترے اٹھا کے انہوں نے کوئی دین کی بات کہی، ہمارے لوگوں نے پکڑا اس کو، کسی نے مکہ، کسی نے جوتا، کسی نے لاٹھی، کسی نے داڑھی، ان کے پاس جو حمیلیں تھیں، پنچوئے تھے، نصاب تبلیغ سب نالی میں پھینک دیا، اور کہا لوگوں مسجد کو دھو پانی سے، پھر کتوں نے پلیت کر دیا۔ جو مسجد میں نماز کے لیے آئے وہ کتے بن جاتے ہیں۔ خوب رسول اللہ کی غلامی ادا کر رہے ہو۔ حضور جن کو تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث سنا دوں، حضور فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک کے فی الماء، مومن مسجد میں یوں آتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، منافق مسجد میں یوں آتا ہے کالطیر فی القفص، جس طرح پرندے کو پنجرے میں بند کرو پھڑپھڑاتا ہے۔ مومن کو مسجد میں چین آئے گا، منافق کو مسجد میں چین نہیں آئے گا۔ جاگ رہے ہو؟ حضور کا دن رات سن لو، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا محبوب مسجد میں آ کر حضور کریم نے ابو بکر صدیق کو جب مصلی پہ کھڑا کیا تو اپنے دروازے سے مسجد کا نظارہ کیا، کہو کس چیز کا؟ گھر کا ساتھ ہٹایا اور دیکھا کہ صدیق امام سارے مقتدی ہیں، میرے غلام خوش ہو گئے، خیر الانام۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے چہرے پر مسکراہٹ، نبی کریم نے اپنا گھر مسجد کے قریب بنایا۔ آپ نے حجرہ دیکھا ہوگا، میں نے زیارت کی، پیغمبر کا پہلا قدم مسجد، کہو پہلا قدم۔ اور حضور نے یہ بھی صحابہ کو فرمایا جس کا گھر دور ہے اور مسجد کے لیے آئے، مسجد کی طرف نماز کے لیے، ایک قدم پر گناہ معاف ہوگا، دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو جن صحابہ کے گھر قریب تھا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی اس گلی سے آ رہا ہے، حضور مجھے بلال تیرا ٹھکانا تو یہ ہے، انس تیرا حجرہ تو یہ ہے۔ اس نے کہا حضرت ذرا چکر لگا کے آتے ہیں تاکہ قدم زیادہ اٹھے اور رحمت زیادہ مل جائے۔ جاگ رہے ہو؟ ہم تو اس وقت آتے ہیں جب تکبیر، اکثر تو رہ جاتے ہیں نماز سے۔ دوستو اللہ تمہیں اس دروازے سے تعلق عطا کرے۔ اے عزیزو، شاہین مارکیٹ کے در و دیواروں، حضور فرمائے جس محلے کی مسجد عبادت سے آباد ہے، خدا اس محلے کو بھی اپنی رحمت سے آباد رکھے گا۔
جس محلے میں نمازی نظر نہیں آتے خدا اس محلے کو بھی برباد کر دے گا. میں خیر پور سادات ایک جگہ ہے وہاں گیا سامنے تھانہ تھا, ادھر مسجد تھی. میں نے کہا نماز کے وقت پڑھ لوں. خدا کی قسم جب میں اندر داخل ہونے لگا تو غرانے کی آواز آئی. میں کھڑا ہو گیا, کیا ہے؟ دیکھا تو مسجد کے اندر کتی نے بچے دیے ہوئے, بندہ کوئی بھی نہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. آج سنوا اس لیے فرما والا عصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کو سروے کرو انسان گھاٹے میں ہے. کہو انسان خسارے میں. دوسرے کو انسان. مجھے آج کھول کر بتاؤ مسجد میں نمازی زیادہ ہے یا سنما دیکھنے والے سنما بین زیادہ ہے؟ سنت رسول کے حامل زیادہ ہے یا سنت رسول سے متنفر جو ہے سنت رسول کے منکر زیادہ ہے؟ پردہ عورتیں زیادہ ہے یا بے پردہ زیادہ ہے؟ سچے زیادہ ہے یا جھوٹے؟ بولو تو صحیح. حلال خور زیادہ ہے یا حرام خور زیادہ ہے؟ سچے مذہب والے زیادہ ہے یا باطل مذہب والے زیادہ ہے؟ فرمایا والعصر انسان خسارے میں. کہو انسان. ذرا جاؤ پورے پاکستان پورے ملکوں کا سروے کرو, خدا کے منکر زیادہ ہے یا قائل زیادہ ہے؟ منکر زیادہ ہے. پورا روس پورا چائنا پورے یہ منکر ہے, خدا کے داری ہے. تو اس لیے اس قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں. کہو انسان. تو میرا موضوع صرف مسجد ہے. دعا کرو خدا تمہیں اس دروازے سے تعلق عطا کرے. میرے محبوب دن کو تشریف لائے بالکل حدیث. تو میرے محبوب جب مسجد کے بی بی عائشہ کے حجرے سے باہر نکلے تو ایک طرف ابو ہریرہ, اس کا نام عبد الرحمن تھا, اور اس کو حضور نے دعا کی تھی اللہم. آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا مولا میرے ابو ہریرہ کے حافظہ صحیح کر دے, اور سینے پہ تھپڑ مارا. ابو ہریرہ کہتے بس محمد کی چادر کو میں نے سینے سے لگایا تو 5000 حدیثیں یاد ہو گئی. ایک دوسرا صحابی ابن عباس, اس کو پیغمبر نے فرمایا اللہم علم علم الکتاب, مولا اس کو قرآن کا علم دے دے, یا اللہ اس کو قرآن کا فہم دے. فرماتے حضور کا ہاتھ سینے سے جدا نہیں ہوا کہ سارا قرآن حل ہو گیا. پیغمبر کا ہاتھ بھی مبارک ہے. کہو سبحان اللہ. اور یاد رکھو کہ مسجدیں رہیں گی. کہو مسجدیں. تم نہیں آؤ گے تو یہاں فرشتے بھی آئیں گے. اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. کہو اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. دعا کریں خدا ہمیں آنے کی توفیق دے. حدیث نہیں ہے, میں نے واقعہ سنا ہے کہ ایک نوکر مسجد میں تھا. خدا جس کو چاہے, خدا جس کو چاہے. نوکر اور اس کا جو تھا بیچارہ غلام وہ مسجد میں, اور سردار باہر کھڑا ہے. سردار کہتا ہے کس چیز نے اندر باندھ رکھا, نکل میں کھڑا کھڑا تھک دیا دھوپ میں. نوکر نے کہا سردار صاحب, میرے لینڈ صاحب, زمیندار صاحب, میرے بھدار صاحب, جو ذات تجھے اندر آنے نہیں دیتی وہ رحمت مجھے اپنے دروازے سے باہر جانے نہیں دیتی. اللہ تمہیں اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے. عزیزوں ناراض نہ ہونا, کھل کر کہہ رہا ہوں, جب سے ہم نے یہاں جھکنا چھوڑ دیا در در جھکے. جو یہاں جھکا در در کے جھکنے سے بچ گیا, جو در در جھکا وہ اس در کے لائق ہی نہ رہا. کہو اس در کے دن اور رات حضور انور سب کہو صلی اللہ. میرے محبوب نبی مکرم نبی معظم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے دن کو تو دیکھا پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے, دنیا سے بیگانے, توحید کے فرزانے, تابعدار, جانسار, وفادار, قطار اندر قطار, محمد کے حبدار, پیغمبر کے یار. ایک طرف حدیثیں سن رہے ہیں. کہو کیا سن رہے ہیں؟ اور ہم قوالی شریف, مجھے بلایا وہاں آپ کے سکھر کے سیمنٹ فیکٹری, سچ کہہ رہا ہوں مسجد میں میری تقریر ہوئی تو کچھ آ گئے لوگ تبلے لے کے. میں کہ کیا ہے؟ اچھا اب یہاں قوالی ہوگی, تبلے بجے مسجد میں. میں نے کہا یہ کیا تماشا, اور قوال بھی وہ تھے کہ ماشاءاللہ اہل سنت نہیں تھے, اہل منت تھے. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. کہو مسجد میں زور سے نہیں بولنا. اور میں ایک بڑا پیارا جملہ بولتا ہوں, قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ, یہ کس کا گھر ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ فرماتے ہیں یہاں مجھے ہی پکارو, میرے سوا کسی کو مت پکارو. گھر ہو, آپ کا نام کیا ہے جی؟ شفیق. گھر ہو شفیق کا, کہو گھر ہو. اور میں جا کر کہوں محمد رفیق, محمد رفیق لئیق خلیق, کہے گا مولانا پتہ نہیں یا دماغ خراب ہے. گھر اس کا, اور جا کر کہوں محمد رفیق باہر آؤ, وہ کہتے مولانا میرا نام شفیق ہے, رفیق نہیں ہے. اللہ فرماتے گھر میرا ہے, یہاں پکارو بھی مجھے. کس کو پکارو؟ یہاں کوئی نعرے لگاتے ہو, خدا فرماتے برداشت نہیں کرتا. ان المساجد للہ,
اللہ کو. فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں میرے سوا کسی اور کو مت پکارو، جس کا گھر ہے اسی کو پکارو. یہ عقیدہ سمجھایا دور سے کوئی ہے. اب رات اور دن آپ کو بتا دوں، میں کسی کا منکر نہیں. اہل اللہ کا تعلق، آج میں بڑے جملہ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اگر وہ ایک نماز کا خدا نخواستہ انکار کرے یا ایک نماز بالکل قضا کر دے، پڑھے بنا، ولایت رہے گی؟ زور سے بولو. مولانا ولی کو ولایت ملتی ہے تو اس دروازے پر. پیران پیر رحمت اللہ علیہ 15 سپارے تہجد میں پڑھتے تھے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے. حضور پاک بھی ایسا فرماتی ہے. اب سنو، اب ہمیں کوئی تکلیف ہو تو پہنچ جاتے ہیں کہ لے ککر دے پتر خبری کیا کرتے ہیں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب کو ازارا صحابت قضات و صحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یسمع صوت السماعت، نبی کریم بجلی کی گرج یا کوئی آندھی یا کوئی بادل گرج سنتے یا تبادر المساجد، وضو کر کے مسجد میں چلے جاتے اور سجدہ کرتے، کہتے مولا تیرا نبی تیرے در پہ آ گیا، امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا. حدیث پڑھ رہا ہوں، نوٹ کرو. صحابی کہتے اذا اہم امور، جب ہمیں کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی صعوبت، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، کوئی حیرانی، کوئی گردانی، کوئی اضطراری، کوئی بیماری، کوئی لاچاری، کوئی خواری آتی، کنا نتبادر الی المساجد، ہم قبرستان نہیں جاتے تھے، مسجد میں جا کے سجدہ کرتے، اسی دروازے پہ جھک جاتے، خدا کی رحمت نازل ہو جاتی. کس دروازے پر آتے؟ جب کوئی نہ سنے تو کون سنتا ہے؟ جب دروازے بند ہو تو کس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے؟ مجھے ملتانی ہو جواب دو، جب سب کو نیند ہو تو کون جاگتا ہے؟ اللہ فرماتے اس سے مانگو جہاں نہ نہیں، کہو جہاں. ابھی میں تو کہوں کہ مجھے ایک ہیلی کاپٹر بلا کے دو، میں کہوں کہ مجھے شاندار جو نیا ٹوٹا جیپ نکلی ہے 3 لاکھ کی وہ مجھے دو، آپ کہو گے مولوی ہے تماشا ہے. میں کہوں کہ بھائی میرے لیے شاندار قسم کی فوری میرا ویزا بنا اور مجھے آج بھیجو، تو آپ حیران ہو کہ دین بری کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے جس سے مانگو، یا مانگنے والا شرمندہ یا دینے والا. مجھ سے مانگو، نہ مانگنے والا شرمندہ نہ دینے والا، کیونکہ مانگنے والا بندہ ہے، دینے والا خدا. رحمان الرحیم، رحمان کہتے بن مانگے دینے والا، رحیم کہتے جو نہ مانگے تو ناراض ہو جائے. اللہ یغضب حین لا یسلو والناس یغضبون حین یسلو، لوگ ناراض ہوتے جب کچھ مانگو، خدا ناراض ہوتا ہے جب اس سے نہ مانگو. زور سے کو جب اس سے جاگ رہے ہو تو بھائی حضور تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ. آج ہم جہاں وہاں جی بیٹھک، گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، خبر نہیں کیا کیا، باتھ روم، دار مطالعہ. میرے محبوب کے صحابی جہاں تیرا لگایا وہی مسجد. میں نے مدینے کا پوچھا، معالم دار ہجرہ اور وفا میں نے پڑھی، مدینے میں 45 مسجدیں ہیں. کتنے ہیں؟ 70,000 کی آبادی اور 45. میرے مصطفیٰ کے صحابی نے جہاں تیرا لگایا وہی مسجد تعمیر کی. زور سے کو کیا تعمیر کی؟ یہ مسجد جب اورنگزیب نے، بادشاہ ایسے کہو، بادشاہ اورنگزیب نے قلعے کے سامنے مسجد بنائی اور اس کے پتھر ایران سے منگوائے، اور یہ 14 ایکڑوں میں ہے شاہی مسجد. کہنے لگا میرے قلعے کے دروازے کے سامنے بناؤ دروازہ، تاکہ میں نکلوں تو میری پہلی نگاہ مسجد پر پڑے، میرا پہلا سفر اللہ کے گھر میں ہو. اور اندر قلعے میں مسجد ہے موٹی، اندر بیگمات بھی نماز پڑھتی تھی. جب بادشاہ نے مسجد کے سنگ بنیاد کا وقت آیا تو اعلان کیا لاہور میں 60,000 آدمی جمع ہوئے. کتنے؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مسجد کے سنگ بنیاد شاہی مسجد کو وہ رکھے گا جس کی بلوغت کے بعد تہجد قضا نہیں ہوئی. بولے عبد الشکور جیسے جبے تے دین پوری تے بڑے بڑے تسبیحیں تے بڑے بڑے سبز پگڑیاں تے بڑے بڑے چادر والے سب چپ. بادشاہ نے کہا تم نے مجھے راز کا ظاہر کر دیا. اورنگزیب پیدا تو ایک تخت پر ہوا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھ سے آج تک تہجد قضا نہیں ہوئی. جاگ رہے ہو؟ اورنگزیب مسجد میں آئے، میں آج مسجد تک بول رہا ہوں. دعا کر اللہ تمہیں اس دروازے پر آنے کی توفیق دے. سنو، اورنگزیب ایک دفعہ دیر میں آئے تو مولوی صاحب نے انتظار کیا. کہا مولوی صاحب نے، جو مولوی امام تھا دیر کی، ان کا انتظار کیا. بادشاہ نے کہا ٹائم تو ہو گیا. کہنے لگا حضور کا انتظار. فرما جو حضور کا انتظار کرتا ہے وہ میری مسجد کے امام نہیں بن سکتا.
نکل جاؤ، یا امام وہ رہے گا جو بادشاہ کی نماز نہ پڑھائے، خدا کی نماز پڑھائے۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ یہ لوگ کہاں سے لائے؟ حضور مسجد میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور کے ارد گرد یوں بیٹھتے تھے جس طرح نبی سے یوں نظر آتے تھے، جس طرح شمع پروانوں میں، مصطفیٰ دیوانوں میں، جس طرح چاند ستاروں میں، محمد اپنے پیاروں میں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ مسجد میں کہو کہاں ہوتے تھے؟ حضور نے کوئی اپنی بیٹھک کوئی نہیں بنائی، اسی اللہ کے گھر میں چٹائی پر بیٹھ گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی مصطفیٰ کا تخت تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کانما طیور علی رؤوسنا، ہم اس طرح بیٹھتے تھے کہ جس طرح ہمارے سروں پر پرندہ ہو۔ اور ایک اور حدیث بتاؤں، آج 2 حدیثیں سنا کے بعد ختم کروں۔ توجہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت بخشے۔ مسجد میں آؤ تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو۔ مسجد میں آؤ تو یہاں نبی فرمایا جو مسجد میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے سوتا ہے، ایک ٹانگ نیچے ایک اوپر، ایسے نبی فرمایا یہ تو متکبر ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آج تو ہم مسجد میں تماشا ہوتا ہے، شور کرتے ہیں، خبر ہی کیا ہے۔ اس کا بڑا ادب ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ زور سے کہو، یہ اس کا نام اللہ کا گھر ہے۔ تم گھر جاؤ تو خاندان ملے گا، دکان پہ جاؤ تو سامان ملے گا، خدا کی قسم کسی مکان پہ جاؤ تو بڑا رئیس اور خان ملے گا، مسجد میں آؤ تو قرآن ملے گا، ذکر رحمان ملے گا، مدنی کا فرمان ملے گا تو مسلمان ملے گا تمہیں۔ اللہ تمہیں اس دروازے سے تعلق دے۔ حضور کے ایک حدیث نے مجھے وقت کافی الحمدللہ اسی میں صرف ہو گیا، کہو الحمدللہ۔ مسجد، لفظ مسجد پر اور حدیثیں تو بہت یاد ہے۔ حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک آدمی صفیں چیرتے ہوئے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور آ کر حضرت عمر کا چہرہ مبارک کھولتا ہے اور کہتا ہے طیب اللہ قبر عمر کما تطیب مساجد اللہ۔ اللہ عمر کی قبر کو جنت کی خوشبو سے مہکانا، جنت کی خوشبو سے معطر کرنا جس طرح تیرے گھر کو معطر رکھتا تھا۔ نور اللہ قبر عمر، یا اللہ عمر کی قبر کو نور سے روشن کرنا جس طرح تیرے گھر کو روشن کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں میں مڑ کے دیکھا تو ابو الحسن حیدر کرار علی المرتضی رو بھی رہے تھے، عمر فاروق کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہ حیدر کے الفاظ ہیں۔ اور دیکھو یہ حضرت عمر کو جب خنجر لگا تو مسجد میں نماز میں ہماری لاش گرتی ہے تو کہیں مرلے پر، کہیں پلاٹ پہ، کہیں اور روزانہ بہت کتے کی طرح آ رہی ہے، کوئی ڈاکو بن کے مر رہا ہے، کوئی زانی بن کے۔ فاروق کو جب خنجر لگا تو نبی کے مصلے پر قرآن پڑھتے ہوئے گرے تو محمد کے مصلے پر نماز کی حالت میں حضرت حسین شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خون گرا تو کربلا کے میدان میں، عمر کا خون گرا تو نبی کے مصلے پر۔ حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے رہا ہے، عمر کی شہادت کی گواہی مصلی رسول مسجد نبوی محمد کا مدینہ دے رہا ہے۔ صحیح ہے؟ بولو تو صحیح۔ دعا کرو خدا موت اسی دروازے پر عطا کرے۔ قرآن پر مولانا غلام اللہ کی موت آئی، کہو الحمدللہ۔ ادھر قرآن کی تلاوت ہے، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قبلہ روح ہے، باوضو ہے، قرآن سنتے ہوئے، ادھر کان میں قرآن ہے، گود میں قرآن ہے اور جا رہا غلام اللہ خان ہے۔ یہ بھی عجیب موت ہے، دعا کرو ایسی موت آئے۔ آمین کہو بھائی۔ دین پوری نے وقت بہت تو آپ کا لے لیا، بس صرف مسجد پر بات تھی۔ اور دوستو دعا کرو اللہ ہمیں اسی دروازے پر سر جھکانے کی توفیق دے۔ قبر مسجد ہے، بولو بھائی، قبر عبادت کی جگہ ہے، قبرستان عبادت کرے۔ آج آپ کو میں حدیث سناؤں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ حضور فرماتے ولا تصلوا فی المقابر، جب قبر سامنے ہو تو خدا کی عبادت نہ کرو۔ کہو جب قبر سامنے ہو تو نماز نفل۔ دیکھنے والے کہے گا کہ یہ عبد القبور ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ تو کوئی مست ہے۔ فرمایا جب قبر سامنے ہو خدا کی عبادت نہ کرو، عبادت وہاں کرو جہاں قبر بھی سامنے ہو، تاکہ اتقوا مواضع تہمت، کہیں توحید پہ دھبا نہ آ جائے۔ کوئی تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جنازے میں رکوع سجدہ ہے، سامنے ولی ہے، کتب ہے، رکن شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا۔ اسلام کہتے ہیں نہ تکبیر نہ اقامت اور نہ اذان اور نہ رکوع نہ سجدہ۔ اللہ فرمایا میں نماز کو کم کر دوں گا مگر سامنے جب مرشد ہوگا تو سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ یہی تو بات تھی۔ اس لیے جنازے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا حضور نے کہ دیکھنے والا کہے گا اور میری امت جب ہاتھ اٹھائے گی
تو کافر کہے گا میں بتوں سے مانگتا ہوں یہ اپنے پیر سے مانگ رہا ہے. فرمایا میں ساری دنیا کی ملامت تو برداشت کرنے دوں گا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ہاتھ وہاں اٹھے گی جو نماز اللہ کی ہوگی. یہ تھا مسئلہ. کہو یہ تھا. اور تم نے جھگڑا بنا دیا مر گیا مردود فاتحہ نے ترود شاہین مارکیٹ موجود. دعا نہیں بات. اب میں تقریر ختم کر کے چلا جاؤں دعا نہ مانگوں تو دشمن ہوں. اگر نماز صبح کی ہے میں دعا نہ مانگوں سلام پھیر کے گھر چلا جاؤں تو میں نبی کا دشمن ہوں. بولو نا. فرض نماز کے بعد جو دعا نہ مانگے یہ کافر ہے. اور جنازے کے بعد گڑبڑ ہوگی دعا نہیں مانگتے دعا نہیں مانگتے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے. آمین کہو بھائی. حضور مسجد میں تشریف. حضور ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے. دوسرے کو کہاں ہوتے تھے. اور آپ کو ایک نقشہ بتاؤں جب آنے والا پوچھتا تھا کہو آنے والا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تشریف فرما صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. کون صحابہ. آج تو حضور مدینے اور ہم یہاں کھڑے. کون پوچھے آپ سے. اور خدا کی قسم غلط کہوں خدا نے بخشے. حضور مسجد میں جب آتے صحابہ کھڑے ہوتے فرما لا تقومون کما یقومون الاعاجم. جس طرح اجمی لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم کو یہ ادا پسند نہیں. جہاں جگہ ملے بیٹھے رہو. کھڑے ہوئے کو بٹھا دیا. کہو کھڑے ہوئے کو. عبداللہ بن مسعود جی اجلس بیٹھ جا. تو کہتے ہیں جمعہ کے دن تھا مصطفیٰ نے اتنا زور سے کہا کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا. جاگ رہے ہو. صحابہ بیٹھے ہوتے تھے یا کھڑے رہتے تھے. بولو. اور یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر. بولو. آج کل تو درود کھڑے ہو کے. ادب بیٹھنے میں یا کھڑے ہونے میں. اب یہ سارے تم کھڑے رہو اور میں بیٹھا رہوں یہ ادب ہے. ادب یہی ہے کہ ادب. خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں یوں سر چکا کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ذرا بے ادبی سے ہمارے ایک نگاہ میں فرق نہ آ جائے. معلوم ہوتا تھا ہم زندہ بھی نہیں. ایک ابو بکر کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑتی تھی اور آنے والا پوچھتا تھا کہو آنے والا. ایک حدیث سنا دوں آپ کا ایمان تازہ کر دوں. میں انشاءاللہ آپ کو گمراہ کرنے نہیں آیا. جب آنے والا نیا آدمی آتا تو یوں دیکھتا تھا میری طرف دیکھنے یوں دیکھ دیکھ کے کہتا ایکم منکم محمد. تم میں سے محمد کون ہے. اللہ کی قسم دکھا سکتا ہوں کون ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایھا السائل ھذا رجل متکئ ابیض الوجہ ھذا محمد رسول اللہ. یہ جو درمیان میں حسین ہے دل نشین ہے ماجبین ہے ناظرین ہے بہترین ہے دل یقین ہے یہ صاحب جمال ہے صاحب کمال ہے رحمت سے مالا مال ہے ہمیشہ خوشحال ہے فضل ذوالجلال ہے صاحب کمال ہے. یہ آمنہ کا لال ہے. سارے کہتے ہو سبحان اللہ. حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل کاملوں میں اکمل نبیوں میں افضل. ابو بکر تعارف کراتے تھے. اور صحابہ کی سب کی ایک ہی صورت کہو سب کی. آج ہماری ایک کی داڑھی یہاں ہے ایک کی داڑھی مونچھوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے ایک کی داڑھی ماشاءاللہ پوری مشین پھری ہوئی ہے ایک کی داڑھی مونچھیں بھی صاف ہے. یہ ہماری شکلیں بھی عجیب شکل نہیں ملتی. اب سب کو دیکھو اور آئینہ دکھو ہر ایک اپنی شکل ہے. صحابہ کہتے ہیں سب کے سر پر پگڑی سب کے سر پر ٹوپی سب کا لباس سادہ. کبھی تو اون کی پگڑی ہوتی تھی کبھی بکری کے بالوں کی. سب کی نگاہوں میں حیا سب محمد سے باوفا. سب کی زبان پر ذکر خدا سب کی زندگی میں محمد کی ادا. کہہ دو سبحان اللہ. حضور مسجد میں تشریف لائے. زور سے کہو حضور. نبی کے غلام پہچانے جاتے تھے. کہو پیغمبر کے غلام. آج تو ہم جاتے نا ایسا لباس پہن کے. امریکہ جاؤ تو امریکی چائنا جاؤ تو چینی لندن جاؤ تو میڈ ان لندن. نون والقلم یسطرون الذی یبدل القوت والحید والپتلون. بالکل کالا انگریز. اور ہمیں تو کہتے ہیں دقیانوس دس از دا اولڈ فیشن دس از دا ویری بیڈ مین. یہ تو بیچارے پرانے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں. یہ آثار قدیمہ ہے اور آپ کو دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے کیا ہے. یہ ماڈرن ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے. بات مسجد کی تھی کہو بات. اللہ تعالی ہمیں مسجد کے آداب سے نوازے. اور خدا حضور فرماتے جب مسجد میں اذان ہوتی ہے جہاں تک اذان کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں تک شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اذان اللہ ہمیں مسجد میں ہی عبادت اپنی نصیب فرمائے. مسجد اتفاق کا سبق ہے. یہاں کر کٹھے بیٹھ کر اور مل کر اللہ سے دعا مانگو خدا سے بھیک مانگو. کھروں کے تو پیر سے کھوٹوں کی دعا قبول ہوتی ہے. آج تو مسجدیں گرا رہے ہیں. ہندوستان میں تو ویسے کئی مسجدیں تمہاری پاخانہ بنا دی گئی.
تمہیں غیرت بھی نہیں ہے. اور یہاں بھی مسجد ہے تو دن کو مسجد اور رات کو ختم. اور کبھی تم نے یوں بھی کیا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت معلوم. وہ شہید گنج کی مسجد تم نے ایک ہی رات میں بنا دی. وہ ابھی لاہور میں مسجد کھڑی ہے جو تم نے ایک رات میں شام کو شروع کیا اور صبح کو بلال کی اذان بلند ہو گئی. یہ تمہاری تاریخ ہے. کہو تمہاری مسجد کو تم نے آباد کیا مگر آج برباد کر رہے ہو. آج مسجدوں میں شور, مسجدوں میں فساد, مسجدوں پر قبضے, مسجدوں کچھ لوگ لاہور میں قبضے کر رہے ہیں. تو میں نے تقریر کی لاہور میں مکی مسجد میں. میں نے کبھی تمہیں تو سجدے کی بہت جگہ ہے. کہو تمہیں تو سجدے کی وہاں جھک جاتے ہو, وہاں جھک جاتے ہو, کاغذوں پر گھوڑوں پر. ہماری ایک جگہ ہے وہ بھی چھین رہے ہیں. ہم تو اسی طرح پہ جھکتے ہیں. کہو انشاءاللہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اب دو واقعات سنو اور ایمان تازہ کرو. نعرہ تکبیر. بس ہم دینا جائز ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. حضور کریم کے دور میں کوئی صحابی گم ہو جاتا تھا تو اذان دیتے تھے. چونکہ اذان کی آواز میں اس میں اذان میں قدرتی آواز بلند ہوتی ہے تو مطلب ایک دوسرے کو پکارنے کی جگہ اللہ کا نام بلند کرو تاکہ اس کو سن کر دوسرا مل جائے. اور یہ فرمایا یہاں سے تفاعل لینا کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں تمام شیطان اور شیطانی کام اور خدا کا عذاب بھاگ جاتا ہے. تو یہ اذان نہیں دے رہے, گویا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اذان ذکر ہے. کہ اذان ذکر ہے تو اس لحاظ سے جائز ہے. اور قبر پر اذان تو کہیں مجھے نہیں ملی. یعنی حضور فرما بچہ پیدا ہو تو اذان دو. ہم کہتے ہیں جب مردہ دفن ہو تو کہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ مردہ نماز پڑھو. یہ تو کہیں نہیں. اللہ ہمیں ہدایت بخشے. تو حضور مسجد میں تشریف لائے. کہہ دو سبحان. یعنی پہلے تو دودھ میں ملاوٹ تھی, اب تو ہر شے میں ملاوٹ. ہر شے ملاوٹی. کلمہ ملاوٹی, اذان ملاوٹی, بلکہ بناوٹی. اللہ ہمیں صحیح کلمہ, صحیح اذان, صحیح قرآن, صحیح نماز عطا کرے. ہر چیز میں اختلاف. ایک یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, ایک یوں باندھ رہا ہے, ایک سٹینڈ اپ. پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے یہ بینک پہ پہرا دے رہا ہے. میں تو ہے پھر کہتا میں حق پر میں ہوں. اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے. میرے محبوب سب کہو صلی اللہ. میرے آقا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کوئی تقریر کرنے تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جب بھی وقت ملے. ٹھیک ہے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا. کہتے ہیں جب بھی وقت ملے رسول اللہ پر سلام درود پڑھو. جب بھی وقت نہیں کہا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ خدا بھی قیام میں کھڑا ہے, فرشتے قیام میں درود پڑھ رہے. ان یا الذین آمنوا, ایمان والو درود پڑھو. کہو کیا پڑھو؟ تو نماز حضور کا. حضور میں نے حضور سے پوچھا. نبی سے فرمایا من سمع, یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر یا ہاتھ باندھو. فرمایا من سمع اسمی فلم یصلی. نبی کریم فرمایا البخیل من ذکرت عنده اسمی فلم یصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بخیل ہے جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے, اس کا ناک مٹی میں جائے جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے. من صلی علی واحدۃ, درود ذکر ہے. کہو درود. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اگر کچھ سوتے ہوئے درود پڑھے تو درود نہیں ہوگا. ابھی میں پڑھوں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, یہ درود نہیں ہوا. زور سے بولو. درود کے لیے قیام تم نے کہاں ضروری کر دیا. اور میں آپ کو بڑا پیارا جملہ بولوں, جہاں قیام ہے وہاں جلسہ نہیں. کہو وہاں قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو اتحیات جلسہ ہے, بیٹھنا. تو جہاں بیٹھنا ہے وہاں قیام نہیں, جہاں قیام ہے وہاں جلسہ نہیں. تو درود حضور پاک پر جلسے میں پڑھا گیا, یعنی بیٹھ کر. کہو کیا؟ یہاں جلسہ ہے اور پھر قیام ہے. اگر بیٹھنا ہو کوئی کھڑا ہو جائے سیدھا صاحب ہوتا ہے. کہو کیا ہوتا ہے؟ اشتہار ہے جلسہ اور ہو رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھے بھائی. اشتہار میں لکھا ہوا ہے جلسہ, جلسہ میں بیٹھیں گے اور یہ کھڑے ہوئے. یہ جلسہ ہے یا قیام ہے؟ جہاں جلسہ ہوگا قیام نہیں ہوگا, جہاں قیام ہوگا وہ جلسہ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے بات تو بڑی کہہ گیا. سمجھ آ رہے ہو؟ چلتے پھرتے پھر کوئی درود پڑے تو اس کا ثواب نہیں ہے. حضرت جابر نے پوچھا میں کتنا درود پڑھوں؟ نبی کریم فرمایا رات دن مجھ پر درود پڑھتے رہو, اسی کی برکت سے تمہیں جنت مل جائے. سب کہو سبحان اللہ. بہرحال اختلاف نہ چھیڑو. میں کہتا ہوں کھڑے ہونے میں آداب نہیں ہے. کھڑا ہونا جو ہے یہ نماز میں فرض ہے. کہو کس میں؟ درود میں فرض ہے, واجب ہے, صحابہ کی سنت ہے. یہ گنبد خضرا پہ ہے. الصلوۃ والسلام جب کہتے ہیں جب رسول اللہ کے روزے پر, کیونکہ وہاں اگر مسجد نبی میں بیٹھا رہے درود پڑھتا رہے تو پھر درود کا ثواب نہیں ہوگا. وہ بھی ہوگا. زور سے کو وہ بھی
قریب آ کر کھڑے ہو کر پڑھی. وہ رسول کی خصوصیت ہے. اللہ ہم سب کو مدنی کے روزے کی حاضری عطا فرمائے. جھگڑے نہ کرو. حضور تشریف لائے, کہہ دو سبحان اللہ. اور جب حضور فرماتے ہیں من اذا اذن المؤذن فقولوا كما قال المؤذن, جب مؤذن آذان دے تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہے. کہو ویسے کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب وہ اشہد حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. جب وہ اذان ختم کرے تو کہو اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ. یہ دعا سکھائی روزے کو. یہ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ جو تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو, یہ اذان سے پہلے سنت ہے یا بعد میں؟ کہنے لگا ہے بالکل نہیں. گاڑی میں بیٹھے تھے, میرا بھائی واقف تھا ان دوستوں سے. میں نے کہا حضرت جی جو السلام السلام کی یا رسول اللہ پڑھتے ہو یہ سنت پہلے ہے یا بعد میں؟ میں کہا اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے. حضور مسجد میں تشریف لائے, کہو حضور یہ السلام السلام یا رسول اللہ یہ اذان کا جز ہے, بولو. اور یہ نہ کہو تو اذان نہیں ہوتی. حضرت بلال نے 10 سال جو اذان دی انہوں نے صرف اذان دی ہے, کچھ اور بھی کہا. تم ہمیں اذان بلال سے ملی ہے یا یہاں اپنے خیال سے ملی ہے؟ تو میں ملتانی کو کہوں گا کہ ہماری اذان بلالی ہے, تمہاری اذان خیالی ہے جو سنت سے خالی ہے. درود برحق ہے, درود واجب ہے. کہو درود. تم ہمیں کہتے ہو 3 پڑھی درود نہیں پڑھتا. میں نے 2 دفعہ دور حدیث پڑھا, اور روزانہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ, یہ درود ہے. دوسرے کو یہ کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں 3 پڑھی دعا نہیں مانگتا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ, ابو بکر رضی اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, مصطفیٰ صلی اللہ, یہ دعا ہے. دوسرے کو یہ کیا ہے؟ بارہ دعا کرو اللہ ہمارے جھگڑوں کو ختم فرمائے. آمین کہو بھائی, جھگڑے نہ کرو بھائی. صلاۃ سلام ہر وقت ہم پڑھتے ہیں. بات دور چلی گئی, حضور تشریف لائے. زور سے کو حضور تشریف لائے. تو 2 جماعتیں, ایک طرف ابو ہریرہ جس کا نام عبد الرحمن ہے, یمن کے رہنے والا ہے, 7 برس نبی کی خدمت میں رہا, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اس کو حافظہ عطا کیا. کتنی حدیث, کسی صحابی کو یاد نہیں جتنی حضرت ابو ہریرہ کو. ان کا نام عبد الرحمن تھا, جاہلیت میں عبد الشمس تھا. سردی کا وقت تھا, 2 بچی کے بلی کے بچے پڑے تھے, وہ سردی میں تھتر رہے تھے. ابو ہریرہ نے اٹھا لیا, اوپر کمبل اوڑھ لی. حضور راستے میں مل گئے مدینے میں, السلام علیکم. اس نے کہا السلام علیکم. بچوں نے کہا میاں. حضور نے فرمایا اس طرح کپڑا چادر کو ہٹایا, وہ یہاں سے اس طرح اٹھایا. حضور فرمایا انت ابو ہریرہ, وہ تو بلی کا باپ ہے. یہ تو جیسے ماں بچوں کو اٹھاتی ہے, بچہ باپ بچوں کو. حضرت میں نے سردی میں دیکھا اٹھا لیا. فرمان تو ابو ہریرہ. کہتا ہے مجھے اپنا نام بھی بھول کیا, پوری دنیا میں ابو ہریرہ مشہور ہو گیا. جاگ رہے ہو وہی کہنا. یہ میرے محبوب کے جملے تھے, کہہ دو سبحان